بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید فاسٹ ہیل فیملی۔ آج ہم ہومیوپیتھی کے سب سے نازک، سب سے اہم اور سب سے زیادہ غلط سمجھے جانے والے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کیس ٹیکنگ کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور صحیح کیس ٹیکنگ کے بغیر صحیح دعا تقریباً ناممکن کیوں ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ لیکچر صرف اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں بلکہ ہر ڈاکٹر، ہر معالج اور ہر سنجیدہ طالب علم کے لیے ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ مریض کو سننا کیا ہوتا ہے اور علامات کو جمع نہیں سمجھنا کیا ہوتا ہے، اور ایک کیس کیسے بنتا ہے جس سے منیمم نکلتا ہے، نہ کہ صرف کوئی سمجھوتا دوا یعنی تکے والی دوا۔ آج ہم یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن پورے کیس ٹیکنگ کو سمجھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ، آسان زبان میں اور آسان طریقے سے، کہ منیمم کیسے نکلتا ہے، تکا کیا ہوتا ہے، سمجھوتا کیا ہوتا ہے، اور مکمل کیس کیسے بنتا ہے، مریض کو سمجھنا کیسے ہے، مریض کو سننا کیا ہوتا ہے، اس میں امپورٹنٹ چیزیں کون سی ہیں، وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کی ویڈیو مکمل کریں گے، اور اس ویڈیو میں ہم پوری کیس ٹیکنگ کو مکمل طور پر انشاءاللہ سیکھ لیں گے آسانی کے ساتھ۔ اس کے میں نے کچھ حصے بنائے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور حصہ وائز ہی ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا جو 1 نمبر حصہ ہے، پہلا حصہ، اس کو سمجھتے ہیں کہ کیس ٹیکنگ دعا سے زیادہ اہم کیوں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل بات دوا ہے، یعنی کون سی ریمیڈی دینی ہے، کون سی دوا دینی ہے، کون سی پوٹنسی دینی ہے، کتنی ڈوزیں دینی ہیں، کب رپیٹ کرنا ہے، کب رپیٹ نہیں کرنا، رپیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے، پوٹنسی کیا ہونی چاہیے، دوا کون سی ہونی چاہیے، جی گردوں کے لیے کون سی دوا ہے، دل کے لیے کون سی دوا ہے، جگر کے لیے کون سی دوا ہے، معدے کے لیے کون سی دوا ہے، ہڈیوں کے لیے کون سی دوا ہے، جوڑوں کے دردوں کے لیے کون سی دوا ہے۔ یہ چیزیں ہومیوپیتھی کے اندر نہیں چلتی، اور یہی ہمیں غلط وے پہ لے کے جاتی ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں لکیر کا فقیر۔ جیسے ہم نے کسی سے مشورہ کیا، یار ایک مریض آیا ہے، اس کے جوڑوں میں درد ہے، اس نے کہا جی اس کو میں نے سلفر دی تھی وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو میں نے معدے کے لیے نقص فہمی کی دی تھی وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو تو وہ بھی اس کو وہی دے دیتے ہیں، لیکن وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے پاس 10 مریض آتے ہیں، 10 میں سے 4-5 ٹھیک ہو گیا تو وہ تو اس کے مزاج میں آئے، اور باقی 6-7 جو ٹھیک نہیں ہوئے اس کے مزاج میں نہیں آئے۔ یہی ہماری ناکامی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غلط کیس سب سے عظیم دوا بھی ناکام۔ جیسے ہم جرمن کی، فرانس کی، اٹلی کی، انگلینڈ کی اچھے برانڈ کی کوئی دوا لیتے ہیں، مریضوں کو دیتے ہیں، اور مریض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ ناکام ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ غلط کیس ٹیکنگ۔ صحیح کیس ٹیکنگ، صحیح کیس معمولی دعا بھی حیران کر دیتی ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی دعا ہوتی ہے، ایک عام سی دعا ہوتی ہے، ہم دیتے ہیں پورے کا پورا کیس ٹھیک ہو جاتا ہے، بڑا حیران کن رزلٹ ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیس ٹیکنگ صحیح ہوتی ہے، وہ اس مزاج کے مطابق اس کی جو ڈرگ پکچر ہے، پیشنٹ کی پکچر ہے، وہ آپس میں میچ کر رہی ہوتی ہے۔ کیس ٹیکنگ دراصل 3 چیزوں کا گہرا امتزاج ہے۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ موڈیلٹی، کازیشن، ہسٹری، سینس، آبزرویشن۔ تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، موڈیلٹی کیا ہے، کازیشن کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، سینس کیا ہے، آبزرویشن ہماری کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھیں گے، ان تمام چیزوں کو جب ہم لے کے چلیں گے، ان چیزوں کو پکڑیں گے تو ہماری کیس ٹیکنگ مضبوط ہوگی۔ پھر جو ایک پیشنٹ کی پکچر بنے گی اور مٹیریل میڈیکا کے اندر جو ڈرگ کی پکچر ہے وہ جب آپس میں میچ کرے گی تو پھر ایک ہی ڈوز، ایک ہی خوراک مریض کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب نمبر 2، آرٹ۔ آرٹ کیا ہے؟
فن کیا ہے, سوال پوچھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے, خاموشی پڑھنے کی صلاحیت کیسی ہونی چاہیے. اچھا, سپرٹ کیسا ہونا چاہیے, دل کی سطح پر مریض کو محسوس کرنا کیسا ہونا چاہیے. صرف رپورٹ, جو پیشنٹ اپنی رپورٹس لے کے آتا ہے ان کو آپ نے نہیں دیکھنا, بلکہ جو پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے, جو انسان آپ کے پاس آیا ہے, اس کو دیکھنا ہے وہ کیا چیز ہے. اگر معالج کیس ٹیکنگ میں کمزور ہے تو ریپرٹری, سافٹ ویئر, بکس, اے آئی, چیٹ جی پی ٹی, گروک وغیرہ وغیرہ, جتنے بھی اے آئی ہیں, جتنی بھی آپ کی سافٹ ویئر بکس ہیں, جتنے بھی ریپرٹریز ہیں, وہ ساری ناکام ہیں, بیکار ہیں, ان کا 1% بھی فائدہ نہیں, کیونکہ آپ جو ان پٹ کریں گے آؤٹ پٹ وہی آئے گا. اگر ہم ان پٹ ہی غلط کریں گے, اس کے اندر جو ہم مواد ڈال رہے ہیں, جو ہم اس سے سوال کر رہے ہیں, وہ ہمارے سوال ہی غلط ہے, تو جواب کیسے ٹھیک ہوگا, کیونکہ فاؤنڈیشن ہی کمزور ہے. اس لیے کیس ٹیکنگ سب سے مضبوط چیز ہے, اور کیس ٹیکنگ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ریپرٹری کا بھی علم ہونا چاہیے, ہمیں مٹیریا میڈیکا کا بھی علم ہونا چاہیے, ہمیں فلاسفی کا علم ہونا چاہیے, ہمیں آرگینن کا علم ہونا چاہیے, ہمیں اناٹمی, فزیالوجی, پیتھالوجی کا بھی علم ہونا چاہیے. جب تک ان چیزوں پہ ہم عبور حاصل نہیں کر لیتے, ہماری کیس ٹیکنگ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے سوال کیا کرنا ہے. اگر ہمیں اناٹمی, فزیالوجی, پیتھالوجی کا پتہ ہوگا تو ہم لوکیشن دیکھ پائیں گے. اس لوکیشن میں اگر پیشنٹ فرض کریں یہاں ہاتھ رکھتا ہے تو ہمیں کیا پتہ اس کے نیچے کیا ہے, یہاں ہاتھ رکھتا ہے تو ہمیں کیا پتہ اس کے نیچے کیا ہے, یہاں درد بتا رہا ہے, اس حصے کو کیا کہتے ہیں, ہمیں علم ہی نہیں ہے. یہاں درد بتا رہا ہے, جب ہمیں لوکیشن کا, اس چیز کا علم ہی نہیں ہے تو ہم کیا دیکھیں گے. لوکیشن دیکھنے کے لیے ہمیں اناٹمی کا علم ہونا ضروری ہے. اب جو آرگن یہاں نیچے پڑا ہے اس کا فنکشن کیا ہے, اگر اس کے فنکشن کا علم نہیں, کڈنی کے فنکشن کا ہمیں علم نہیں, ہمیں دماغ کے فنکشن کا علم نہیں, ہمیں اعصاب کے فنکشن کا علم نہیں, تو ہم کیسے, فزیالوجی کا ہمیں علم ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کیس ٹیکنگ کریں گے. پھر اسی طرح سے ہمیں پیتھالوجی پڑھنی نہیں آتی, رپورٹیں پڑھنی نہیں آتی, رپورٹوں کا علم ہی نہیں ہے, کریٹینن کب بڑھتا ہے, یوریا کب بڑھتا ہے, کولیسٹرول کب بڑھتا ہے, ٹرائیگلیسرائڈ کب بڑھتا ہے, اس میں کون کون سی چیزیں ملوث ہیں, تو ہماری کیس ٹیکنگ کس کام کی ہوگی. ہمیں ریپرٹری کا علم نہیں, مٹیریا میڈیکا کی دوا کا علم نہیں ہے, اس کی انفرادیت کا علم نہیں ہے, تو ہماری کیس ٹیکنگ کیسے ہوگی. فلسفہ جو سب سے اہم امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس سے زیادہ آرگینن جو مضبوط چیز ہے, اگر ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے تو ہماری کیس ٹیکنگ کیسے ہوگی. کیس ٹیکنگ تو تب مضبوط ہوگی نا جب ہمیں تمام چیزوں کا علم ہوگا کہ ہم نے مریض سے نکالنا کیا ہے, پوچھنا کیا ہے, دیکھنا کیا ہے, آبزرویشن کیا کرنی ہے, مریض کی کہانی کیا ہے. اس لیے کیونکہ فاؤنڈیشن ہی کمزور ہے, تو بنیاد ہی کمزور ہے, تو بس سارا نظام ہی سارا کمزور ہے. اب ہم حصہ دوم کے اندر چلتے ہیں. پہلا حصہ ہم نے تسلی کے ساتھ سمجھ لیا ہے, اگر اس میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیں گے. اب ہم حصے نمبر 2 میں داخل ہوتے ہیں کہ مریض فائل نہیں ہے. مریض جو ایک فائل لے کے آیا آپ کے پاس, ایک شاپر لے کے آیا, اس میں ٹیسٹ رپورٹیں ہیں, اس میں ایکس رے ہے, اس میں سی ٹی اسکین ہے, ایم آر آئی ہے, پتہ نہیں کون کون سے ٹیسٹ چل رہے ہیں, وہ لے کے آیا ہے. وہ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ پوری کہانی کیا ہے, مریض کی اصل کہانی کیا ہے, مریض بیمار کیوں ہوا ہے, کس وجہ سے ہوا ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, وہ چیزیں اصل ہے. کیس ٹیکنگ کا پہلا اصول, مریض کو کیس شیٹ نہیں انسان سمجھو. مریض کو کوئی کیس نہیں ہے کہ ہم وہ لکھ رہے ہیں جو مریض بول رہا ہے, بلکہ کیا ہے, انہوں پہلے ایک انسان سمجھنا ہے. یعنی انسان سمجھیں, اس کو ایک ویلیو دیں, ایک اہمیت دیں. یار اس کو, یہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے, یہ جو بیمار پرسن آیا ہے, بیمار کیوں ہوا ہے. مریض ہمارے سامنے لیب ویلیو نہیں ہے, رپورٹ نہیں ہے, شوگر نہیں ہے, بی پی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا کریٹینن, یوریا نہیں ہے, اس کا کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈ نہیں ہے, اس کا ای سی جی نہیں ہے, اس کا ایم آر آئی نہیں ہے, اس کے مورے کھسکے ہوئے نہیں ہے, بلکہ کیوں ہے, کس وجہ سے ہے, بلکہ ایک مکمل کہانی لے کر آتا ہے.
اس کے بچپن کے صدمے، اس کے رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، اس کے خوف، اس کی شرمندگیاں، اس کے دبے ہوئے آنسو، اس کی ناکامیاں، اس کی محرومیاں، اس کا جسمانی درد، اس کا ذہنی بوجھ، یہ جب چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی، ان کی جب ہمیں معلومات ہوگی، تو دیکھیں جو بندہ بیمار ہوا ہے، ایک اس کے اندر پورا پودا بن گیا ہے، گٹھلی لگی، گٹھلی سے تنا، کومپل، کومپل سے وہ نکلتے نکلتے تنا بن گیا، شاخیں بن گئی اور پورا ایک پودا بن گیا، اتنی بیماریاں لے کے، یار پیچھے روٹ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر ہم صرف یہ پوچھیں کب سے ہے، کیا کھانے سے بڑھتا ہے، کیا کرنے سے کم ہوتا ہے، تو یہ آدھی ہومیوپیتھی ہے۔ آدھی ہومیوپیتھی کیسی ہے؟ اصل کیس ٹیکنگ یہ پوچھتی ہے تمہارے درد کے پیچھے کون سا جذباتی زخم چھپا ہوا ہے، جو آپ کا درد ہے اس کے پیچھے کون سا جذباتی زخم، کون سا صدمہ، کون سی ٹینشن، کون سی ڈپریشن، کون سی پریشانی چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا بنی ہے، سبب کیا بنا ہے، تمہاری بیماری کب شروع ہوئی، اس وقت زندگی میں کیا بدلا تھا۔ بھائی جان، آپ کی زندگی کے اندر جو یہ بیماری آئی ہے، یہ کب شروع ہوئی تھی، اس وقت آپ کی زندگی میں کیا کیا بدلاؤ آئے تھے، اس کے پہلے کیا ہوا تھا، اس دوران کیا ہوا تھا، یہاں سے تم کس بات پر اندر ہی ٹوٹ گئے مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکے، یعنی آپ کس چیز سے اندر سے ٹوٹے ہیں، کس وجہ سے اندر سے ٹوٹے ہیں، مگر آپ یہ الفاظ کیوں نہیں کہہ سکے، یہ بات کیوں نہیں کہہ سکے، کیوں نہیں کر سکے۔ یہاں سے مریض کی کہانی کھلتی ہے، اور یہی کہانی ہمیں مٹیریا میڈیکا کے اندر کسی ایک ریمیڈی کی زندگی تک لے جاتی ہے۔ اب حصہ 2 بھی ہم نے سمجھ لیا ہے، اب ہم انٹر ہوتے ہیں حصہ نمبر 3 میں۔ کیس ٹیکنگ ماں اور بچے کے رشتے کی طرح ہے۔ کیس ٹیکنگ کیا ہے؟ جیسے ماں اور بچے کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے نا، ایک لنک ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، وہ کیسے بچہ بول ہی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا، لیکن ماں اس کی ہر بات کو سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اس طرح سے ایک کیس ٹیکنگ کے دوران ڈاکٹر اور پیشنٹ کا رشتہ ہوتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو بغیر الفاظ کے پڑھ لیتی ہے، اسی طرح ایک سچا ہومیوپیتھ اپنے مریض کے لہجے، خاموشی اور باڈی لینگویج کو پڑھ لیتا ہے۔ بچے کا رونا، سانس، آنکھیں، چہرہ ماں سمجھ جاتی ہے۔ مریض کی بات، وقفے، آہیں، نگاہیں معالج سمجھ جاتا ہے۔ ماں بچے کو فیل کرتی ہے، ہومیوپیتھ مریض کو فیل کرتا ہے اور ساتھ آبزرو کرتا ہے۔ یعنی ہومیوپیتھ 2 کام کرتا ہے، آبزرو بھی کرتا ہے اور فیل بھی کرتا ہے۔ کیس ٹیکنگ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مریض بولے کم، معالج سمجھے زیادہ، یعنی مریض کم بولے اور معالج جو ہے وہ زیادہ سمجھے۔ اب ہم نے 3 حصے مکمل کر لیے، اب چوتھے حصے میں ہم انٹر ہوتے ہیں۔ یہ چوتھا حصہ کون سا؟ کیس ٹیکنگ کے لیول کتنے ہیں، کس کس لیول کے کیس ٹیکنگ ہوتی ہے۔ اس کے 3 لیول ہیں، سطحی لیول ہے، درمیانی لیول ہے، گہرا لیول ہے۔ ان تینوں لیولوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ سطحی لیول۔ سطحی لیول کیا ہے؟ صرف یہ پوچھنا کیا شکایت ہے، کب سے ہے، کیا کھانے سے بڑھتی ہے، کیا کرنے سے کم ہوتی ہے۔ یہ لیول عام ڈاکٹر ہر جگہ ہر سسٹم میں ملتا ہے، یعنی آپ کو ہیلوپیتھی بھی پوچھتا ہے، ہومیوپیتھی بھی پوچھتا ہے، حکیم بھی پوچھتا ہے، ہربل والا پوچھتا ہے، ہر ڈاکٹر یہ سوال کرتا ہے۔ یہ عام لیول ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ پین کلر ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیول سے کیا ہوتا ہے؟ پین کلر علاج نکلتا ہے، یعنی آپ اسے پین کلر دے کے آپ ریلیف دے سکتے ہیں، کیور نہیں کر سکتے، پین کلر دے کے آپ اس سے ریلیف دے سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ مکمل کیس ٹیکنگ نہیں ہے۔ اب اس نے لوکیشن بتائی، آپ کو سنسیشن بتا دی، کچھ چیزیں بتا دی، تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ دوائی اس پین کو روک سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ دے دیں گے تو اس کا پین رک جائے گا، ریلیف مل جائے گا اس کو کچھ۔ اب ہم چلتے ہیں درمیانی کیس ٹیکنگ میں۔ درمیانی کیس ٹیکنگ ہے، اس میں معالج کچھ زیادہ گہرائی سے پوچھتا ہے، مزاج کیسا ہے، غصہ کیسا ہے، ڈر کیسا ہے، فکر کیسی ہے، حساسیت کیسی ہے، ماضی کے فیئر کیسے ہیں، گریف غم کیسے ہیں، شوق صدمے کیسے ہیں، فیملی ہسٹری کیا ہے،
آپ کا تھرمل کیا ہے، تھرمل سٹیٹ کیا ہے، گرمی ہے، سرد مزاج ہے، گرم مزاج ہے، آپ کا سویٹ پسینہ کیسا ہے، تھرسٹ کیسی ہے، بھوک کیسی ہے، پیاس کیسی ہے، نیند کیسی ہے. جب ہم یہ ساری چیزیں پوچھ لیتے ہیں تو پھر مریض کی ایک ٹوٹیلٹی بنتی ہے جو کلاسیکل کے قریب آتی ہے. یہ کلاسیکل ہومیوپیتھی کے قریب آتا ہے. یہاں سے کیا ہوتا ہے، ٹوٹیلٹی بن جاتی ہے، مگر ابھی بھی روحانی کور لیول تک نہیں پہنچے ہم. ٹھیک ہے نا. ٹوٹیلٹی بنانے کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں پوچھ لی، تھوڑا سا گہرائی میں چلے گئے تو درمیانی آ گئے. لیکن اب ہم تیسرے جو ہے گہرائی یعنی گہرا کیس ٹیکنگ FHHC لیول کا جو کیس ٹیکنگ ہے اس میں ہم گھستے ہیں کہ ہمارا کیس ٹیکنگ کا لیول کیا ہے. یہاں سے چند چیزیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں. کیا بدلتی ہیں؟ معالج صرف کیا ہے نہیں پوچھتا. معالج صرف کیا ہے یہ بات نہیں پوچھتا، کیوں ہے بھی تلاش کرتا ہے. کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اس سے پہلے کیا بدلاؤ آیا تھا، اس دوران کیا بدلاؤ آیا تھا، زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا، آپ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، کون سا غم آپ کو لے کے ڈوب رہا ہے، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کون سی کہانی ہے آپ کی. صرف انڈائریکٹ سمٹم نہیں دیکھتا، پیٹرن دیکھتا ہے، بلکہ ایک پیٹرن دیکھتا ہے. صرف لیب رپورٹ نہیں دیکھتا، لائف رپورٹ بھی دیکھتا ہے. اس کی لائف رپورٹ کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کی لائف گزارنے کا سٹائل کیا ہے، اس کے لائف کے اندر کیا کیا چیزیں آئی، کیا کیا اتار چڑھاؤ آیا. یہاں سوال کچھ یوں ہوتا ہے، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں سب سے زیادہ کون سا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا درد کون سا تھا جو آپ نے کسی کو نہیں بتایا؟ اگر آپ کی بیماری ایک جملہ بول سکتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ یعنی آپ اپنی تمام علامات کو، اپنی تمام رپورٹس کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو کون سا جملہ بولیں گے؟ یہ سوال مریض کے اندر سوئے ہوئے کور کو، تھیم کو جگاتا ہے. یہاں پہ ہم مریض کے کور کو سمجھیں گے، تھیم کو سمجھیں گے، پھر اس کور تھیم کو دوا کے کور اور تھیم کے ساتھ ملائیں گے. کتنی گہری بات ہے، کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. تو اس طرح اس ویڈیو کو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اینڈ تک، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تھوڑی سی لمبی ہے، بڑی ہے ویڈیو، لیکن سکھائے گی بہت کچھ. میرے خیال میں یہ ایک ویڈیو آپ کو بہت کچھ سکھا جائے گی انشاءاللہ. اب ہم 5ویں حصے میں داخل ہوتے ہیں. 4 ہم نے مکمل کر لیے، 5ویں حصے میں انٹر ہو رہے ہیں. کیس ٹیکنگ میں باریک بینی، چھوٹی چھوٹی باتیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بڑی حقیقت. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے پورے کیس کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے، پوری بات کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے، پوری دوا کو بدل کے رکھ دیتی ہے. کبھی کبھی ایک معمولی سی بات پوری دوا بدل دیتی ہے. مثلا مریض ہنس رہا ہے مگر آنکھوں میں نمی ہے، زبان سے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں مگر ہاتھ بار بار ٹوٹے ہوئے ناخن نوچ رہے ہوتے ہیں. لفظوں میں برداشت ہے، جسم پہ لرزہ ہے. رپورٹ کہتی ہے مائلڈ پرابلم ہے، چہرہ کہتا ہے ڈیپ سفرنگ ہے، بہت گہرا کوئی زخم ہے، بہت گہری کوئی بیماری ہے، بہت زیادہ پرانا بیمار ہے. باریک بینی کا مطلب ظاہر سے آگے دیکھنا، ظاہر سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے تھوڑا سا آگے دیکھنا ہے، سننے سے تھوڑا سا آگے جا کے سننا ہے، لکھتے ہوئے آگے جا کے پڑھنا ہے. یہاں سے انڈیویجولائزیشن ہوتی ہے، کیا یہ مریض باقیوں سے کیسے مختلف ہے. اب اس حصے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ انڈیویجولائزیشن کرنی ہے. اب 10 مریض ہمارے پاس لیور فیلئر کیا ہے، 10 مریض ہمارے پاس کڈنی فیلئر کیا ہے، 10 مریض ہمارے پاس جو ہارٹ اٹیک کے آ گئے، 10 پیشنٹ ہارٹ فیلئر کے آ گئے، 10 پیشنٹ کینسر کے آ گئے، ٹیومر کے آ گئے، فیبرائڈ کے آ گئے، 10 بچیاں ایسی آ گئی جن کے مینسز رکے ہوئے ہیں، 10 بچیاں ایسی آ گئی جن کے مینسز رک ہی نہیں رہے، 10 بچے ایسے آ گئے جن کے بچے پیدا نہیں ہو رہے، 10 پیشنٹ ایسے آ گئے. تو میرے بھائی ان میں فرق کیا ہے؟ ہومیوپیتھی دوسری چیزیں کیوں ایلوپیتھی کیوں نکام ہے؟ وہ سب کو ایک ہی دوائی دیتے ہیں، ایک ہی فارمولے سے دیکھتے ہیں، رپورٹ کرواتے ہیں، رپورٹ کے مطابق لکھتے ہیں. ہمارا تو اس سے الگ ہے، ہربل بھی الگ ہے، حکمت بھی الگ ہے. حکمت میں کیا ہوتا ہے؟ حکمت میں اس کا مزاج دیکھا جاتا ہے، یہ گرم مزاج کیا ہے، خشک مزاج کیا ہے، تر مزاج کیا ہے، کیا چیز اس کے اندر ہے.
اس کا کرورہ کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کی نبض کیسی ہے، اس کے مزاج کے مطابق وہ دوا کو سلیکٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں کیا ہوتا ہے، ہومیوپیتھی کے اندر اس کی پوری کہانی کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کو بیمار کرنے والا بسکٹ ہے، مکھن ہے، گوشت ہے، ہوٹلنگ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، کوئی صدمہ ہے، دکھ ہے، غم ہے، لو ڈسپوائنٹمنٹ ہے، کوئی اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، کوئی فیلئر آیا ہے، کوئی ناکامیاں ہوئی ہیں، کوئی کیس آ گیا ہے، کیا ہوا ہے یار، کیوں ہوا ہے، کیا بدلا زندگی میں جس سے یہ انسان بیمار ہوا ہے؟ جب یہ چیزیں ہم سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، پھر مریض سے نکالنا کا طریقہ میں آ جائے گا تو انڈیویجولائزیشن ہو گئی، انفرادیت نکل آئی۔ پھر ہمیں مٹیریا میڈیکا کے اندر اگر ہر دوائی کی انفرادیت کا علم ہوگا تو پھر تو سلیکشن آسان ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کا علم ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا تو یہ ہم انڈیویجولائزیشن کیسے کریں گے؟ ہمیں ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو کیسے انڈیویجولائزیشن کریں گے؟ تو یہ سارے علم ہمیں سیکھنے پڑیں گے، ان تمام علوم پہ عبور حاصل کرنا پڑے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، حصہ نمبر 6 میں انٹر ہوتے ہیں، کیس ٹیکنگ ڈیٹا کلیکشن۔ کیس ٹیکنگ ڈیٹا کلیکشن نہیں، میننگ کلیکشن ہے، ڈیٹا کلیکشن نہیں ہے، میننگ کلیکشن ہے، معنی کلیکشن ہے، معنی اکٹھے کرنے ہیں، اندر کی گہرائی کو اکٹھا کرنا ہے۔ کمزور معالج ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، ڈیٹا کلیکٹر ہوتا ہے۔ کمزور معالج جو ہوتا ہے، جس کی کیس ٹیکنگ مضبوط نہیں ہوتی، جن کو ان چیزوں پہ عبور حاصل نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، ہر بات لکھتا ہے مگر جوڑ نہیں پاتا۔ پختہ معالج، اچھا معالج جس کے پاس تمام علوم شامل ہوتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ میننگ کلیکٹر کرتا ہے، میننگ کلیکٹر ہوتا ہے، میننگ کلیکٹر ہوتا ہے، میننگ کلیکٹر ہوتا ہے۔ وہ ہسٹری، ایموشن، موڈیلٹی، سمٹم سب کو جوڑ کر ایک تصویر بناتا ہے۔ کیس ٹیکنگ کے بعد معالج ذہن میں ایک امیج بناتا ہے، ایک سٹوری بناتا ہے، ایک پیٹرن بناتا ہے، انر میوزک بناتا ہے۔ جب انر میوزک بنتی ہے پھر وہ مٹیریا میڈیکا کھول کر کہتا ہے یہ مریض اس ریمیڈی کی کہانی ہے، سب سے زیادہ اس دوا سے ملتا ہے، یہی اس کی سمیلیمم کا مقام ہے۔ اب ہم کتنی جلدی سمیلیمم دوا پہ پہنچ گئے؟ اب سمیلیمم دوا پہ ہم پہنچے تو ایک خوراک ہی کافی ہے مریض کے لیے۔ ہمیں اتنے کمبینیشن، اتنے نمبر، اتنی یار پوٹینسیاں، اتنی ٹیبلٹ، اتنا یہ وہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا ڈائریکٹ جائیں، اس کے اثر ریمیڈی نکالیں اور دیں۔ ہمارا ایم، ہمارا مشن، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مریض پرماننٹ ٹھیک ہونا چاہیے، مریض کیور ہونا چاہیے، نہ کہ اسے ریلیف ملنا چاہیے، نہ کہ وہ ہماری پوری زندگی ہمارے ساتھ۔ یار وہ ایک بندہ ٹھیک ہوگا، آپ کے 50 بندے بھیجے گا، 100 بندہ بھیجے گا، رزق تو ملتا رہے گا۔ رزق کے لیے بھی آپ فکر نہ کریں، رزق تو ملے گا، لیکن دوا ایک دیں، صحیح ہومیوپیتھی والا کام کریں، صحیح قانونی کام کریں۔ یہ کنسپٹ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اب زمانہ ایسا آ گیا، کھاد سپرے یہ وہ، جی دوائیاں نہیں کھائیں گے تو ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ بات غلط ہے۔ اصل میں ہم کیس ٹیکنگ کرتے ہی نہیں، ہم پیشنٹ کو ٹائم ہی نہیں دیتے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ مریض بولتا ہے کہ نمبر اٹھائے، 4-5 پوٹنسیاں بنائیں، دی صبح لو، دوپہر لو، شام لو، لاؤ جی، کھاؤ جی، جاؤ جی۔ ایسا میرے بھائی ہرگز نہیں ہے۔ جو اصل ہومیوپیتھی کے قاعدے قانون ہیں، جو ڈاکٹر ہنیمن صاحب نے بتائے ہیں، ڈاکٹر کینٹ نے بتائے ہیں، ڈاکٹر ہیرنگ نے بتائے ہیں، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بتائے، ان کے مطابق اگر آپ کام کریں گے تو 100%، 100% ایک ہی دوا، ایک ہی ڈوز مریض کے لیے کافی ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اب ہم انٹر ہوتے ہیں کیس ٹیکنگ کے نمبر 7 میں۔ کیس ٹیکنگ میں خاموشی کی اہمیت ہے۔ کیس ٹیکنگ کے اندر خاموشی کی کیا اہمیت ہے؟
اچھا معالج وہ نہیں جو وہ بہت زیادہ بولے، اچھا معالج وہ نہیں جو بہت بولے، بلکہ وہ ہے جو صحیح وقت پر خاموش رہے۔ اچھا معالج کون سا ہے؟ جو صحیح وقت پر خاموش رہے۔ کیس ٹیکنگ میں خاموشی مریض کو اپنا دل کھولنے کا موقع دیتی ہے۔ خاموشی کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کی یا معالج کی خاموشی کیا ہوتی ہے؟ مریض کو دل کھولنے کا موقع دیتی ہے۔ ریہارس ڈائلاگ ٹوٹتا ہے، اصل بات نکلتی ہے، ڈیفینسو ماسک ہٹتا ہے، کور سیلف سامنے آتا ہے۔ کیس ٹیکنگ کے سنہری اصول: سوال کم، فضا زیادہ۔ آپ ماحول زیادہ دیں پیشنٹ کو، اس کے لیے ماحول کریٹ کریں کہ وہ اپنی دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرے۔ آپ ایک فیملی، آپ کو اس کے ساتھ ایک فیملی رشتہ ہونا چاہیے، ایک فیملی تعلق ہونا چاہیے، اس طرح سے کہ یار میں اس کے اندر کی بات نکلواؤں، یہ مجھے بتائے، اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ، ایک ایسا ماحول دیں تاکہ وہ اپنی ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ مریض خود اپنے اندر سے باتیں نکالنے لگے۔ جب وہ اندر سے آپ کو باتیں نکالے گا تو آپ کی کیس ٹیکنگ مضبوط ہو جائے گی، کیس ٹیکنگ مضبوط ہوگی تو آپ کا تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں حصہ نمبر 8، بچوں، خواتین، دماغی مریض اور کرونک کیس میں کیس ٹیکنگ۔ اس میں ہم 8ویں میں کیا سیکھیں گے؟ بچوں کی کیس ٹیکنگ کیسی کرنی ہے، خواتین کی کیس ٹیکنگ کیسی کرنی ہے، دماغی مریضوں کی کیس ٹیکنگ کیسی کرنی ہے، کرونک میں کیس ٹیکنگ کیسی کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بچے سمجھتے ہیں بچوں میں، بچے خود نہیں بولتے، اس کی زبان ماں کی آبزرویشن ہے۔ یہاں پہ ہم نے ماں کو آبزرو کرنا ہے۔ میں نے پیچھے 2 ویڈیو بتائی ہیں، ماں اور بچے کا کیسا ریلیشن ہوتا ہے، کیسا تعلق ہوتا ہے، کیسے ماں آبزرو کرتی ہے، کیسے بتاتی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو یہاں پہ ماں کی آبزرویشن کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بچے کا روٹین، نیند، رونا، کھیل، ضد، حساسیت، جسمانی رد عمل، جلدی الرجی، پیچس، بخار، ویکسین، ماں کی کیا سوچ ہے، ماں کیا سوچتی ہے، بچہ جو ماں سوچ رہی ہوتی ہے وہی بچہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اب بچے کی آپ کو سمجھ آ گئی کیا کرنا ہے؟ پہلے سب سے پہلے آپ نے ماں کو آبزرو کرنا ہے، پھر بچے کی روٹین کو دیکھنا ہے، نیند اس کی دیکھنی ہے، رونا دیکھنا ہے، کھیلنا دیکھنا ہے، ضد دیکھنی ہے، حساسیت دیکھنی ہے، جسمانی رد عمل دیکھنا ہے، جلدی الرجی، پیچس، بخار، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی ویکسین، اس کی پوری ہسٹری، وہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ خواتین میں، عورتوں میں آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ عورتوں کی کیس ٹیکنگ، یہاں رشتوں کی ڈائنامکس بہت اہمیت والی ہوتی ہے، یعنی یہاں رشتوں کی ڈائنامکس بہت اہم ہو جاتی ہے، اہم ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ شور کے ساتھ تعلق کیسا ہے، سسرال میں تعلق کیسا ہے، میکے کا ماحول کیسا ہے، دل کی ناگفتگی باتیں، احساس، محرومی، کمپیریزن، ہارمونل چینج، ایموشنل بیک گراؤنڈ، تمام چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس کا لو ڈسپوائنٹمنٹ، کس کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھی، کب اس سے بچھڑنے کے بعد، بچھڑنے بھائی سے، ماں سے، بیٹی سے، والدین سے، دوستوں سے، کزنوں سے، دوستوں سے، تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ ذہنی جذباتی مریض، ذہنی مریض جو ہوتے ہیں، جذباتی مریض ہوتے ہیں، ان کا کیس ٹیکنگ کیسے کرنی ہے؟ سوالوں سے زیادہ محسوس کرنا اہم ہوتا ہے۔ کنفیوژن آف تھاٹ، کنٹراڈکشن ان بیہیویئر، فیئرز، فوبیا، ابسینس، انر ڈائلاگ، مریض خود سے کیا باتیں کرتا ہے، اس کے جذبات کیسے ہیں، اس کے احساسات کیسے ہیں، اس کے رویے کیسے ہیں، کب ہوا، کیسے ہوا، کیا بدلاؤ آیا، کیا اتار چڑھاؤ آیا، کیا دماغ میں چلتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا سوچتا ہے، تمام پیٹرن کو آپ دیکھیں گے۔ اب کرونک کیس ٹیکنگ کیسے کرنی ہے؟ کرونک کیس کے اندر یہاں پہ آپ نے ٹائم لائن کیس ٹیکنگ ضروری ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم لائن کیس ٹیکنگ بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے۔
بیماری کب شروع ہوئی، اس وقت زندگی میں کیا واقعہ ہوا تھا، اور بڑے شوق کے بعد جسم نے کیا ریئیکشن دیا تھا، کیا ایکشن کیا تھا، پرانی سپریشن، سٹیرائڈ، پین کلر، آئنٹمنٹ، ہیوی اینٹی بائیوٹک، یہ سب مل کر یہ بتاتے ہیں کہ وائٹل فورس کہاں کہاں دبی ہوئی ہے، کہاں کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، کہاں کہاں سے بیٹھی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے، کیا پرابلم ہے اس کے اندر، بٹی ہوئی ہے۔ تو کرونک کیس ٹیکنگ کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ وائٹیلیٹی، قوت مدافعت کیوں ڈسٹرب ہے، کہاں کہاں سے دبی ہوئی ہے، کہاں کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، کہاں کہاں سے بٹی ہوئی ہے، اس کے اندر کیا کیا خلل ہے، اس کے پیچھے کوئی غم سپریسڈ ہوا ہے، کوئی ڈپریشن سپریسڈ ہوا ہے، کوئی لو ڈسپوائنٹمنٹ سپریسڈ ہوا ہے، کوئی سٹیرائڈ ہے، کوئی پین کلر ہے، کوئی آئنٹمنٹ ہے، کوئی ہیوی اینٹی بائیوٹک ہے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کیا ہے۔ یہ آپ نے 4 چیزیں سیکھ لی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، حصہ 9 کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ کیس ٹیکنگ ایک امانت ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ مریض آپ کے سامنے دل کی ہر بات رکھتا ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کا ڈنڈورا پیٹتے پھریں۔ مریض کا ٹرسٹ نہیں توڑنا، کبھی بھی اس کا ٹرسٹ جو ہے، جو آپ کے اوپر بلیو ہے، یقین ہے، وہ نہ ٹوٹے۔ جب مریض آپ کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ صرف اپنا جسم نہیں، اپنا دل بھی آپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ خالی جسم آپ کے سامنے نہیں رکھتا، بلکہ اپنا دل بھی، اپنا اندر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ باتیں بتاتا ہے جو شاید کسی نے زندگی بھر نہ کہی ہوں، جو شاید کسی سے زندگی بھر نہ کہی ہوں، وہ باتیں آپ سے کرے گا پیشنٹ، جو اس نے کبھی کسی سے ساتھ شیئر بھی نہیں کی، گھر کے اندر بھی شیئر نہیں کی، اپنے فیملی، رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی۔ وہ اپنی کمزوریاں، گناہ، شرمندگیاں، غلطیاں آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ امانت ہے۔ کیس ٹیکنگ کا اخلاقی اصول ہے، جتنا مریض کھلتا جائے تم اتنی اس کی عزت بڑھاؤ، اس کو حوصلہ دو، اس کی عزت کو بڑھاؤ، حوصلہ افزائی کراؤ، حوصلہ افزائی کرو، تم اتنی ہی اس کی عزت بڑھاؤ، نہ کہ اس کی کمزوریوں کو تماشا بناؤ، نہ دل میں، نہ زبان پر، نہ مجلس میں۔ یہی روحانی کیس ٹیکنگ ہے، یہی اصل روح کی کیس ٹیکنگ ہے، یہی اصل نظریہ ہے، ایم ہے، مشن ہے، مقصد ہے۔ جہاں معالج صرف جسم کا نہیں، دل کا بھی بڑا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ جو معالج ہوتا ہے نا جی، وہ پھر جسم کا ڈاکٹر نہیں ہے، بلکہ دل کا بھی ڈاکٹر ہے، اس کی روح کا بھی ڈاکٹر ہے، اس کے اندر کا بھی ڈاکٹر ہے، اس کے باہر کا بھی ڈاکٹر ہے۔ تو یہ اس کی امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اس کے تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ آخر میں آپ کو کچھ سنہری اصول بتاتا ہوں، کچھ خلاصہ ان کا بتاتا ہوں چاند لائن کے اندر۔ آئیے چاند لائنیں ویڈیو کے آخر میں دل پر نقش کریں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ کیس ٹیکنگ سوال نہیں، اعتماد کا رشتہ ہے۔ مریض کو کیس نہیں، انسان سمجھو، علامات نہیں، کہانی سنو، وہ خود سامنے آ جائے گی۔ جو معالج اچھا سننے والا ہے وہی بڑا پرسکرائبر ہے۔ کیس ٹیکنگ میں جتنی گہرائی، علاج میں اتنی پائیداری۔ کیس ٹیکنگ کے اندر جتنی گہرائی ہے، علاج کے اندر اتنی ہی پائیداری ہے۔ صحیح سوال، صحیح خاموشی، صحیح آبزرویشن، یہ سب گولڈن کیس ٹیکنگ ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا، یہ آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرنے کے علم کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارا جو ایم ہے، ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو مقصد ہے، وہ پیشنٹ کو پرماننٹ کیور کرنا ہے، پرماننٹلی مریض کو ٹھیک کرنا ہے، اور سنگل دوا سے کرنا ہے، ایک ہی دوا سے، ایک ہی ڈوز سے کرنا ہے، نہ کہ اس کو کمبینیشن دینے ہیں، نہ بہت زیادہ دوائیاں کھلانی ہے، نہ اس کو دوائیوں کی طرف لے کے جانا ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ اس سے بات کرنی ہے کہ ہم دوا آپ کو کم دیں گے، آپ کا علاج کریں گے، آپ کا مقصد علاج کروانا ہے، ہمارا مقصد پیسے کمانا ہے۔ تو اس میں آپ اچھے سے اس کی کیس ٹیکنگ کریں گے۔ جتنی آپ کی کیس ٹیکنگ مضبوط ہوگی، اتنی آپ صحیح اور ایگزیکٹ دوا تک پہنچ جائیں گے اور پریسکرائب کر پائیں گے۔ جب آپ کی دوا صحیح سلیکٹ ہوگی تو اس کے لیے میرا خیال میں ایک ہی ڈوز کافی ہوگی۔ ہاں، اگر بہت زیادہ کرونک کیس ہے، پرانا کیس ہے، 10 سال سے، 5 سال سے، 4 سال سے مختلف بیماریوں سے لڑ رہا ہے، پھر اس کی کچھ لیئرز ہوتی ہیں، کچھ اس میں میازم رکاوٹ ہوتے ہیں،
کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ رکاوٹ آئے تو پھر کیا کرنا ہے، رکاوٹوں کو کیسے توڑنا ہے، کوئی لیئرز کو کیسے ہٹانا ہے، وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. اگر اکیوٹ کیس ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے، کرونک کیس ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیں کہ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.